جی السلام علیکم۔ ہم ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے لسانیات کی قدیم تاریخ اور نظریات۔ لسانیات کی قدیم تاریخ کے حوالے سے عین الحق فرید کوٹی کی کتاب اردو زبان کی قدیم تاریخ اور عہد نامہ عتیق اگر پڑھیں تو ہمیں ایک بات اس میں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے، اور پھر ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے، مگر اس نظریے کو توڑ موڑ کر ایک نئے انداز سے یوں پیش کیا گیا کہ تمام اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھے، اور یہی نظریہ آج بھی سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں۔ یونانی فلاسفر افلاطون اور سقراط بھی زبان کے ماخذ کے حوالے سے مافوق الفطرت عناصر کے قائل ہیں، یعنی وہ بھی زبان کے حوالے سے یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یا کسی دیوی دیوتا نے ہی اس زبان کو تخلیق کیا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں یہ خیال بہت شدت سے زور پکڑنے لگا کہ زبان کی تخلیق جو ہے وہ فطری انداز میں ہوئی ہے، یعنی خود بخود ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انقلابی انشا پرداز روسو کی کتاب زبانوں کی ابتدا قابل ذکر ہے، مگر روسو بھی کسی حتمی نتیجے کا قائل نہیں ہے، وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ وہ کہتا ہے کہ چرند پرند کے نام آدم نے رکھے تھے، مگر وہ زبانوں کو پھر بھی قدرتی امور کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہی زبان کا ارتقائی نظریہ سامنے آیا کہ جیسے انسان نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی، اسی طرح زبان بھی جو آج ہمارے سامنے ہے وہ بھی ایک ارتقائی عمل سے گزرنے کا نتیجہ ہے، یعنی زبان نے بھی اپنا ارتقائی سفر مکمل کیا ہے، اور آج ہمارے سامنے زبان جو ہے وہ اسی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ نظریہ ارتقاء کو الفریڈ والس، چارلس ڈارون کے نام منسوب کیا جاتا ہے، مگر ارسمس، ڈارون، کانٹ، بوفان، گوئٹے، ہرڈر اور لامارک کی تحریروں کو اگر پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظریہ جرمنی میں ان لوگوں سے بھی پہلے مقبول تھا، اور ابو الہاشم معتزلی جو کہ 930 عیسوی میں گزرا ہے وہ ثابت کر چکا تھا کہ زبان دراصل وہ انسانی تخلیق ہے اور جو ماحول اور نفس کے اثرات کو قبول کرتی ہے۔ گالفرائڈ ہرڈر کو لسانیات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1722 عیسوی میں زبان کے متعلق سائنسی تحقیقات کی بنیاد اسی نے رکھی، اور اسی سال گالفرائڈ ہرڈر کی کتاب زبان کے ماخذ شائع ہوئی، مگر گالفرائڈ ہرڈر جیسا ملتا جلتا نظریہ ہمیں ابو الہاشم معتزلی کے ہاں بھی نظر آتا ہے، جنہوں نے 900 سال پہلے ایسا نظریہ پیش کیا تھا۔ گالفرائڈ ہرڈر فلسفی کانٹ کا شاگرد اور مشہور جرمن شاعر گوئٹے کا دوست تھا۔ اس طرح جرمنی کے فلسفے اور ادبی فضا نے اس پہ ایک نہایت ہی گہرا اور اچھا اثر ڈالا۔ اس نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ زبان مافوق الفطرت نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انسانی ذہن کی کاوش کا نتیجہ ہے اور انسانی تخلیق ہے۔ اس کے بقول زبان کا اس قدر ناقص اور نامکمل ہونا ہی یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسان کی تخلیق ہے۔ اگر یہ کوئی آسمانی شے ہوتی یا کسی دیوی دیوتا نے یا خدا نے یہ تخلیق کی ہوتی تو اس میں اتنی غلطیاں موجود نہ ہوتی، اور سب انسانوں کی زبان بھی دنیا میں ایک ہی ہوتی۔ سنسکرت کو یورپ سے جو متعارف کرانے کا سہرا ہے وہ سر ولیم جونز کے سر ہے۔ وہ تقریباً 10 زبانوں کا یعنی لاطینی، یونانی، عبرانی، عربی اور فارسی کا ایک ماہر تھا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے تو وکیل تھا، اور 1783 میں کلکتے سپریم کورٹ کا جج بن کر وہ ہندوستان میں آیا۔ اس نے سنسکرت سیکھی اور سر چارلس کے ساتھ مل کر ایشیا ٹک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1786 میں ایشیا ٹک سوسائٹی کے تیسرے جلسے میں ولیم جونز نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سنسکرت ماخذات کے لحاظ سے اور قدامت کے لحاظ سے یونانی اور لاطینی سے زیادہ جامع اور لطیف ہے، اور
صرف و نحو اور افعال کے مخارج بھی اس کے ملتے جلتے ہیں۔ تحقیق کی جائے تو ان تینوں زبانوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی زبان ہوگا۔ سر ولیم جونز کے نظریات کے باعث تقابلی لسانیات کی بنیاد پڑی، مگر 1767 میں ایک فرانسیسی پادری نے ایک مرکزی تعلیمی ادارے کو لکھا تھا کہ لاطینی اور سنسکرت کے بہت سے الفاظ یکساں ہیں، مگر اس بات کو اہمیت نہ ملی۔ مگر 40 سال بعد جب یہی یادداشت کتابی صورت میں شائع ہوئی تو اس وقت تک ولیم جونز کی بدولت یورپ میں سنسکرت کے حوالے سے کافی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ فریڈرک شیگل نے تقابلی لسانیات کی اصطلاح وضع کی۔ 1808 میں اہل ہند کی زبان اور حکمت نامی اس کی کتاب شائع ہوئی، جس میں سنسکرت اور یورپ کی زبانوں کا موازنہ موجود تھا، اور کہا گیا تھا کہ سنسکرت یونانی، جرمن اور لاطینی میں گہری مماثلت ہے۔ فرانسس بوب شیگل سے متاثر تھا۔ 1812 میں سنسکرت کے مطالعے کے لیے وہ پیرس گیا، اور 4 سال بعد اس نے فارسی اور یورپی زبانوں کا سنسکرت سے موازنہ نامی ایک کتاب لکھی اور کہا کہ ان کا ماخذ ایک قدیم آریائی زبان ہے۔ 1866 میں فرانس بوب کے نام پر برلن میں تقابلی لسانیات کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا، اور یوں لسانیات سائنسی علوم میں شامل ہونے لگی۔ اسی ادارے سے میکس مولر نے تعلیم پائی اور برطانیہ میں لسانیات کی بنیاد رکھی۔ میکس مولر نے فرانس بوب پر کام کیا اور لسانیات کے حوالے سے گزشتہ 70 سالوں میں جو کچھ لکھا گیا تھا اس نے اسے جمع کیا، چھان بین اور تحقیق کے بعد ایک خوبصورت دلکش انداز میں اسے پیش کر دیا، اور یوں لسانیات عام عوام الناس میں مقبول ہوئی۔ میکس مولر کا نظریہ لسانیات ڈارون کا نظریہ حیاتیات سے گہرا ملتا جلتا ہے۔ شکریہ۔